السلام علیکم. آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں وائس آف رائٹ سیکرز اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ طالب نقوی ایڈوکیٹ. ناظرین، آج کی یہ مختصر سی ویڈیو ان پینشنرز کے لیے ہے بنیادی طور پر جو ہائی کورٹس، پشاور ہائی کورٹ، اسلام آباد ہائی کورٹ یا لاہور ہائی کورٹ کے فیصلہ جات کے بارے میں کشمکش کا شکار ہیں. ہم نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا، قانون کے ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے ہم سے یہ پوچھا گیا کہ آپ ہمارا کیس کریں گے، تو میں نے یہ کچھ ساتھیوں کو جواب دیا تھا کہ آپ پینشنر ہیں اور اپنے حق کے لیے لڑ رہے ہیں. اگرچہ کچھ پینشنرز پٹیشنر بنے ہیں، تو یہ چونکہ ایز اے ہول معاملہ چل رہا ہے، آئیدر وے اس کا فیصلہ آ سکتا ہے. اس میں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ پٹیشنرز کو ٹو دی ایکسٹینٹ آف پٹیشنر لکھا ہو لفظ، اگر یہ لفظ لکھے ہوں تو صرف پٹیشنر کی حد تک فائدہ ہوتا ہے، اور پھر اسی گراؤنڈ پر قانونی جدوجہد کرنے کے بعد منزل ملتی ہے. لیکن یہاں معاملہ چونکہ مختلف تھا اور ہم نے یہ کہا تھا، کئی ساتھی کہہ رہے تھے کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ بھی پٹیشنر بنیں. تو اب جو فیصلہ آیا ہے، اگرچہ میں نے مکمل نہیں پڑھا، لیکن جتنا میں پڑھ سکا ہوں، آخری پیج جو ہے وہ فیصلے کا، اس میں 12(2) کی درخواست انٹرا کورٹ اپیل کی خارج کی گئی ہے. اگرچہ میں بہت دفعہ بتا چکا ہوں کہ 12(2) کیا ہے. یہ سی بی سی کی، یعنی ضابطۂ دیوانی، جن کے تحت دیوانی مقدمات لڑے جاتے ہیں، اس کی یہ شک ہے. اور اس کے مطابق اگر کوئی بھی حکم، کوئی بھی ڈگری دھوکہ دہی سے لی گئی ہو، فراڈ کے ذریعے لی گئی ہو، تو اسے سیٹ اسائڈ کرنے کی اپلیکیشن دی جاتی ہے، اور پھر اس اپلیکیشن کے نتیجے میں اگر عدالت یہ باور کرے کہ واقعتاً 12(2) اٹریکٹ کرتی ہے، تو وہ کیس یا جو بھی فیصلہ ہے سیٹ اسائڈ کر دیتی ہے. اس میں بعض اوقات یہ بھی صورتحال ہوتی ہے کہ فیک قسم کے نوٹسز وغیرہ دے کر ایکس پارٹی آرڈرز لینے کی کوشش کی جاتی ہے. تو اس میں جب فریق آتا ہے تو وہ پتہ چلتا ہے، اس صورت میں تو تقریباً 100% وہ کیس سیٹ اسائڈ ہو جاتا ہے، اور پھر وہ شروع سے وہیں سے ہی چلتا ہے جہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوا. لیکن اب میں آتا ہوں آپ کے پی ٹی سی ایل کے حوالے سے. اس میں 12(2) فراڈ کا کوئی عنصر تھا ہی نہیں، اور عدالت نے یہ قرار دیا کہ یہ فراڈ نہیں ہے، کیونکہ کوئی بات جو ہے اگر سہون رہ گئی ہو یا جسے بیان نہ کی گئی ہو، اس سے یہ گمان نہیں گزرتا کہ یہ 12(2) کی اپلیکیشن ہے، جب تک یہ کلیئر ثابت نہ ہو جائے. اس میں پلی یہ تھی کہ آپ نے یہ شو نہیں کیا کہ آپ وی ایس ایس لے چکے ہیں. مسئلہ تو بینیفٹس کا تھا. کیا کسی پٹیشنر نے جو وی ایس ایس ہولڈر تھا یہ کہا کہ میں سپر اینویشن پہ ریٹائر ہوا ہوں؟ اگر کسی نے کہا ہے ایسا تو وہ بنتی ہے 12(2) کی اپلیکیشن. اس بات کو کلیئر کر کے اب میں پھر دوبارہ اسی بات کا اعادہ کرتا ہوں کہ مکمل فیصلہ پڑے بغیر کہ یہ آپ کے حق میں ہو گیا ہے، اب اس پر عمل درآمد کی بات ہے. متعلقہ حکام سے یہ کہوں گا، مینجمنٹ سے یہ کہوں گا، پینشن ٹرسٹ سے یہ کہوں گا کہ خدا را
یہ سروس چند ماہ یا چند سال چلے گی آپ کی، لیکن اگر یہ بینیفٹ رکنے سے کسی کو ذاتی زندگی میں نقصان پہنچا تو آپ بھی برابر کے شریک ہوں گے۔ کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ آج کے لیے اتنا ہی جی۔ اگر سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو کلک کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔ السلام علیکم، آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں وائس آف رائٹ سیکرز، اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ طالب نقوی ایڈوکیٹ۔ ہمارا یہ آگہی کا پلیٹ فارم ہے آپ کے حق کے لیے لڑنے والوں کی ہم نمائندگی کرتے ہیں، اور آج ایک بہت ہی اہم موضوع جس سے ہر شخص متاثر ہوتا ہے، ہم آپ کو وہ بتانے جا رہے ہیں، اور آپ سے ہم یہ کہیں گے کہ پلیز مکمل ویڈیو ملاحظہ فرمائیں تاکہ آپ پہ کنسیپٹ کلیئر ہو سکے۔ خبر شاید آپ نے بھی دیکھی ہو کہ نادرا نے قومی شناختی کارڈ، بچوں کی رجسٹریشن سرٹیفکیٹ اور فیملی رجسٹریشن کے قوانین میں اہم تبدیلیاں کر دی۔ یہ ویڈیو آپ کے لیے خاص طور پر ضروری ہے اگر آپ والدین ہیں، سرکاری ملازم ہیں یا اپنے خاندان کی رجسٹریشن کروانا چاہتے ہیں۔ ناظرین، ہوا کچھ یوں ہے کہ شناختی کارڈ کا جو بی فارم ہے اور ایف آر سی ہے، اس حوالے سے بہت سی چینجز آئی ہیں جس کے لیے آپ کا جاننا ضروری ہے۔ فیملی رجسٹریشن کا نیا نظام اب رائج ہو گیا ہوا ہے، اور آپ چاہیں تو آن لائن کے ساتھ نادرا کا لوگو، سی این اے سی، ایف آر سی اور بچے کا بے فارم کی تصاویر لگا کر یہ آگے چل سکتے ہیں۔